حکومت میں کیوں آئے اتنے کریٹیکل ٹائم پہ؟ آپ پوچھ رہی ہیں کہ دھکا میں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ ہاں یہ آپ یہ بیسیکلی یہ پوچھ رہی ہیں. تو یہ دھکا جو ہے ہم نے میرا خیال ہے دھکا نہیں خود ہی چھلانگ لگائی ہے, دھکا کسی نے نہیں دیا. دیکھیں یہ 1.5 سال اور رہتا, یہ یا سال کہہ لیں, 1.25 سال کہہ رہے ہیں, اور رہتا 14 مہینے یہ رہتا. جو آپ کے ملک کا حال ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے تھے کہ 14 مہینے یہ شخص اور رہے. لیکن 14 مہینوں میں آپ کیا تبدیلی لے کر آئیں گے؟ میں پہلے اس میں بعد میں آتا ہوں. پہلے تو یہ 14 مہینے اگر اور یہ گزارتا تو یہ اس وقت بھی انتہائی مخدوش حالات ہیں ہمارے ملک کے, لیکن ہو سکتا ہے ریورسیبل ہو جاتے ہیں. ہماری دعا ہے اور ہمارے ایویلیویشن ہے کہ اس وقت ریورسیبل ہے, لیکن 14 مہینے میں ہو سکتا ہے یہ ارریورسیبل ہو جاتے. تو خود آپ ہی کے بقول وہ حکومت فیل ہو رہی تھی, وہ خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے تھے, تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ یہ 1.5 سال بھی گزارتے اور وہ فلی ایکسپوز ہو جاتے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے ان کی سلیٹ کو صاف کر دیا. نہیں, سلیٹ کو صاف نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پولیٹیکل رسک ہے جو آپ بات کہہ رہی ہیں, پولیٹیکل رسک از دیئر, لیکن یہ رسک لینا ضروری تھا. کہ ایک تو یہ تھا کہ اس کی ریٹ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اس گورنمنٹ کی ختم ہو رہی تھی. اس کے تمام یہ جو کارپیٹ بیگرز جو تھے یہ اکٹھے ہو گئے تھے اس کے گرد جو ہے, اور وہ لوگ دولت سمیٹ رہے تھے اور کچھ نہیں. آپ دیکھیں اس کا پرسنل جو ہے فائنینشیل جو بیہیویئر ہے وہ اتنا کویسچنیبل ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی. گورنمنٹ تبدیل کی گئی؟ مجھے آپ کے سوال ذرا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ دلیری سے پوچھیں. نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تاکہ عمران خان نہ کریں بلکہ شہباز شریف کریں, صرف ایک اس وجہ سے, صرف اس ایک نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں. یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا, نومبر سے پہلے. نہیں نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ؟ نہیں, وہ تو پھر تو انٹرم نگران گورنمنٹ حکومت ہوگی بھی نہیں کر سکتی نا, پھر تو نگران حکومت بھی کیا ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. نگران حکومت ہوگی نا اس وقت جو وہ تو نہیں اپوائنٹ کر سکتے. نہیں, میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے, تو کوئی بھی آ سکتا ہے. شہباز شریف پھر جانے سے پہلے موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کے جائیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. موجودہ آرمی چیف نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی, پبلکلی کہا, از آن ریکارڈ. اور آئی ریسپیکٹ ہم فار دیٹ کہ انہوں نے پبلکلی ایک اسٹیٹمنٹ دے کے ایک دروازے جو ہے اسپیکولیشن کے اوپر بند کیے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 آرمی چیفز کی جو ہے نا میں نے پروسیس میں حصہ لیا ہوا ایز ڈیفینس منسٹر. ایک جنرل رحیل کی اور دوسری جنرل باجوہ کا. میرا خیال ہے بوتھ جنٹلمین ور اپوائنٹڈ آن میرٹ. عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی مرضی استعمال کرنا چاہتے تھے کہ جو ان کے سیاسی مفادات کا وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو جن سے ان کے سیاسی مفادات جو ہے کنٹینیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے, ان کی حکمرانی کی کنٹینیوٹی کو. ان کے دماغ میں کیا تھا, میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو اسپیکولیٹ. روکنے کے لیے یہ سب نہیں, یہ اسپیکولیٹ نو, میرا خیال ہے کہ کوئی روکنا یا اس کو ٹوکنا یا اس کو کیا کرنا وہ تو از ناٹ بالکل, دیٹس ناٹ پارٹ آف دا ڈسکشن اور پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایٹ آل. 4 نام یا 5 نام جو ہے فوج جو ہے بھیجے گی, اس وقت جو بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کی سواب دید ہے کہ وہ ان میں سے ایک نام جو ہے وہ پک کر لیں. تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کا سب سے بڑا خوف یہ کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر رہتے ہیں تو وہ جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد اگلا الیکشن آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو کیا یہ وہ فیئر تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد بھی لے کر آئے اور اس کے بعد آپ پاور میں آئے؟ اب تحریک عدم اعتماد تو ہماری 2 سال پرانی خواہش ہے. جس وقت سینیورٹی کے لسٹ میں جو ہے کوئی اس قسم کی لسٹ ہی نہیں تھی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, اس وقت بھی ہماری خواہش تھی. ہم اس وقت بھی اپروچ کر رہے تھے گورنمنٹ کے اتحادیوں کو کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ملیں, اور ہم ایز ارلی ایز 2020 میں بھی ہم اپروچ کر رہے تھے. آج سے 2 سال قبل, اس سے پہلے بھی اپروچ کر رہے تھے. جو ہمیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اتحادیوں کو اپروچ کریں, ان کو کہیں کہ جی بھی عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرو.
کہ اس وقت تو کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا کہ جی فلاں بن جائے گا یا فلاں بن جائے گا. اینڈ گیون دیٹ پرائم منسٹر شہباز شریف ہی ہوتے ہیں نومبر میں بھی, اور اگر جنرل فیض کا نام بھی ہے لسٹ میں تو ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے گا. پی ایم ایل این ول کنسیڈر اٹ ود اوپن ہارٹ. وہ تو اگر پانچ لوگوں کے بریفس لے کے آتا ہے, جو بھی اس وزیر دفاع ہوگا وہ پنڈی سے لے کے آتا ہے پرائم منسٹر کے پاس, اس میں جنرل فیض کا نام بھی جو ہے وہ فوج جو ہے ریکمینڈ کرتی ہیں, تو وہ ڈیفینس منسٹر یا پرائم منسٹر کون کے پاس کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گنجائش ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یہ 5 نہیں ہے, یہ ان کو 3 کر دو, یا ان کو 2 کر دو, یا ان کو 8 کر دو, یا ان کو 9 کر دو. ان کا نام پہ آپ کنسیڈر کریں گے ود اوپن ہارٹ؟ مجھے دیکھیں جی, اگر ان کا سینیورٹی کی لسٹ میں جو اس وقت نومبر میں ان کا نام ہوا تو بالکل وہ کنسیڈر کیے جائے گا. آل دوز نیمز وچ ول بی ریکمینڈڈ بائی GHQ. تو جو پی ایم ایل این ہی کی طرف سے ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے اس سے؟ دیکھیں یہ اٹس انفارچونیٹ کہ ہماری سیاست جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ ڈریگ ہو گئی, یا جو ماضی کے جو تجربات ہیں اس میں ہم لوگ جو ہیں کوئی ایسی ریڈ لائنز جو تھیں وہ ساری مکس اپ ہو گئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہوا ہے پچھلے ماہ کے اندر, اپریل میں جو کچھ ہوا ہے, وہ ہمیں اس بات کا ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے اس کا آغاز کریں, جس میں جو ہے کہ وہ جو لائنز ہیں, جو حدود ہیں آئین کی, جو جن کا تعین ہوا ہے, ان حدود کا جو ہے ہم سب مل کے کریں. تو خود آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی انکلوڈنگ مریم نواز بھی روکتے ہیں کہ بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو فوج جو ہے اس کی ایک اپنی ادارے کی ایک تقدس ہے, ایک سینکٹیٹی ہے, اور ایک مسٹیک ہونی چاہیے کہ وہ پبلک ریلم میں جو ہے موضوع بحث جو ہے نہیں بننا. ایک اکانومی کا چیلنج ہے, دوسری طرف عمران خان کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, اور فوج کو بھی آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک فیلئر کی ریسیپی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر آپ وہیں رک جائیں جہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ فوج اپنے آپ کو پبلکلی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, یا پارلیمنٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, یا میڈیا میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, آئی ایگری ود دیٹ. ان کی اس ادارے کی ایک سینکٹیٹی ہے, اور وہ ٹو اینڈ فرو جو ہے اس قسم کے بیانات جو ہے دے کے جو ہے وہ سینکٹیٹی جو ہے نا تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے. آئی تھنک اس چیز کے لیے ہم سیاستدان جو ہیں ان کو جب ڈریگ کرتے ہیں, ماسوائے ان پیریڈز میں جب فوج خود سیاست میں اس ملک میں آئی, وچ واز انفارچونیٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہماری تاریخ میں جو ہے نا کبھی بھی نہ آئے. ایک قرارداد کل آپ نے منظور کی, ایک ایسے آپ فلور پہ ہیں جہاں پہ اس وقت اپوزیشن موجود نہیں ہے. پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ ایک لیگل ایکشن لیا جائے گا, تو وہ کیا کارروائی ہوگی, کیا لیگل ایکشن ہوگی؟ وی ول ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ جو اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل رول ہے, اور آئین کی جو پاسداری ہے وہ ہم پہ بھی لازم ہے, ان پہ بھی لازم ہے, عدلیہ پہ بھی لازم ہے, باقی پاکستانیوں پہ بھی لازم ہے. اس کو ہمارا ڈیفینڈ کرنا بالکل فرض ہے, اور ڈیفینڈ کریں گے ہم. یعنی آپ لیگل ایکشن کے حق میں نہیں ہیں؟ نہیں, میں لیگل ایکشن کے حق میں ہوں, بالکل ہوں کہ آپریٹ ہونا چاہیے, جو قانون ہے بالکل آپریٹ ہونا چاہیے, لیکن کسی کو وکٹم بننے کا جو ہے نا ایک نیا موقع جو ہے وہ نہیں میسر ہونا چاہیے. تو یہ جو فوج مخالف بیانیہ ہے یہ صرف عمران خان کی طرف سے تو نہیں ہے, خود آپ کی پارٹی میں مریم نواز بھی نام لیتی ہیں 11 کور کے. میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں اس کو قطعی طور پہ ڈینائی نہیں کروں گا. ماضی میں یہ ہوا ہے, ریسنٹ پاسٹ میں جو ہوا ہے, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن جس طرح اب یہ اس طرح ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ پہلے کبھی بھی اس طرح ہوا ہے. جس طرح عمران خان صاحب اٹیک کر رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمام ادارے جو ہے اس کو فالو کریں, اس کو اوبے کریں, میری حکومت کو پروٹیکٹ کریں. یہ ان کا فرض تھا کہ یہ میری حکومت کو پروٹیکٹ, یہ کس طرح نیوٹرل رہ سکتے تھے, ان کو میری سائڈ لینی چاہیے تھی. آئی تھنک یہ از پیرانوئڈ. اگر میں سیاسی طور پہ اسمبلی میں ویک ہو جاؤں,
میرے حلیف جو ہیں, میرے کولیشن پارٹنرز جو ہیں مجھے چھوڑ جائیں, میرے پاس ووٹوں کی اسٹرینتھ نہ رہے, تو اس میں فوج کا کیا قصور ہے؟ یا تو یہ آپ یہ خود کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اٹ واز آل کابلڈ ٹوگیدر بائی اسٹیبلشمنٹ ان 2018, اور وہ پیچھے ہٹ کے تو سارے کے سارے کمپوننٹس جو تھے اس کے کولیشن کے وہ جو ہے وہ بکھر کے منتشر ہو گئے, یا تو یہ خود وہ کہہ رہے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری لیڈرشپ ان کو ریگریٹ ہے کہ وہ کیوں عمران خان کو لے کر آئے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب ریگریٹ کے بجائے آگے چلنے کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک کہ یہ تجربہ جو ہے دوبارہ نہیں ہوگا. عمران خان پاپولر ہیں اور ان کا نیریٹو بھی پاپولر ہو رہا ہے, وہ کراؤڈ گیدر کر رہے ہیں, تو آپ کتنا تھریٹن فیل کر رہے ہیں عمران خان سے آج؟ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں, یو کانٹ ڈینائی دیٹ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے نا, جب کوئی بیانیہ نہ رہے, کوئی آپ کے پاس کوئی ایسٹ نہ ہو کارکردگی کا جو آپ کیری کر سکتے ہیں, تو پھر آپ خالی خلی جو بیانیے ڈھونڈتے ہیں جو سیل ہو جاتے ہیں پاکستان میں, اس میں نمبر 1 پہ مذہب ہے, چاہے وہ امر بالمعروف کا ہو یا نہی المنکر کا ہو یا ریاست مدینہ کا ہو. تو وہ سلسلہ عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے کہ مذہبی وکٹ پہ بھی وہ کھیل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر وچ از ٹریڈیشنل, تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو بکتی ہیں. لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ ان کا جو خاص طور پہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ بک رہا ہے. دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے ان کو اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, بیسیکلی ان کو پراپر پیس سیاستدان تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہوا ہے نا, بلٹ اپ کیا گیا کہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین کی جگہ جو ہے نا کوئی نیا آدمی آئے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو. تو پرہیپس پیپل تھاٹ کہ یہ ایک نیا آدمی ہے اور دس ہیل برنگ فریشنیس ان آر پالیٹکس. جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں, میرے نہیں خیال کہ یہ چلے گا. مے بی اٹ ول سروائیو فار فیو ویکس اور منتھس,